السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے لیکچر نمبر 9 میں علی حسین جماعت نام کے طلباء کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سابقہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے مولانا محمد حسین آزاد اور تذکرہ کے بارے میں جانتا کہ آخر تذکرہ کیا ہوتا ہے، اور اس لیکچر میں ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں سبق کو۔ سبق ہے شاعروں کے لطیفے۔ اب یہ بات میں نے بتائی تھی کہ تذکرے میں مختلف حالات و واقعات بیان کیے گئے تھے، اور ان میں سے چند واقعات جو کہ زیادہ مزاحیہ نوعیت کے ہیں، چند ایک واقعات جو ہیں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اب اہم نقطہ یہ کہ آپ کے لیے ممکنہ طور پر بہت سی باتیں یہاں پر مذاق کی حیثیت نہ رکھتی ہوں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے ناواقفیت، ٹھیک ہے، یعنی جو پرانا ٹیکسٹ تھا، پرانی زبان تھی، وہ قدرے مشکل تھی، اور ہمارے لیے، آج کے بچوں کے لیے بھی وہ کافی حد تک مشکل ہے، کافی مختلف ہے۔ اس لیے ممکنہ طور پر یہ لطیفے ہمارے لیے اور آپ کے لیے سمجھنے میں تھوڑے سے مشکل ہو جائیں۔ اچھا، پھر کچھ واقعات جو یہاں پر ہیں وہ لطیفے نہیں ہیں، لیکن تذکرہ ہے، واقعہ ہے اس میں۔ پھر ایک اور چیز کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ لطیفہ کہتے کس کو ہیں۔ اردو زبان میں لفظ لطیفہ استعمال ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لطیفے کا نرم ہونا ضروری ہے، اور نرماہٹ کے ساتھ ہنسی مذاق کی جو صورتحال پیدا کی جائے وہ لطیفے میں آئے گی۔ جس طرح میں اگر موازنہ کروں پنجابی سے، تو پنجابی میں جگت کہا جاتا ہے، اور جگت جو ہوتی ہے وہ کافی تلخ ہوتی ہے۔ تو اردو میں مذاق کے لیے ضروری ہے، لطیفے کے لیے ضروری ہے کہ جو مذاق ہو وہ تلخ نہ ہو، کڑوا نہ ہو، اور سننے میں اچھا لگے، سننے والے کو جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو اس کو بھی، اور بیان کرنے والے کو بھی۔ تو یہ تو ہو گئی لطیفے کی سرسری سی تعریف نہ بھی کہیں، یہ ہے کہ میں نے اس کا مقصد آپ کو سمجھا دیا کہ لطیفے کے پس منظر میں ہے کیا۔ اچھا، اب ایک اور پہلو جو کہ ایک تو ہو گیا زبان سے ناواقفیت، دوسرا ہے شاعری، کہ بہت سا مذاق جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ شعر کی شکل میں ہے، تو اس کے لیے آپ کو شعر اور شاعری کا سمجھنا جو ہوگا وہ ضروری ہوگا۔ اور شعر سمجھنے کے لیے سب سے پہلا عمل تو یہ کیا جاتا ہے کہ شعر پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کا ماحول ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے یہ دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کی لفظیات ہوتی ہے۔ تو شعر کو سمجھنا بھی ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ پھر مختلف لوگ ہیں، اب ان لوگوں کی اہمیت جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے، جب تک آپ ان کی زندگی کے حال اور حالات اور واقعات کے متعلق نہیں جانیں گے تو ممکنہ طور پر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے۔ اس روح سے یہ تھوڑا مشکل سبق ہے کہ جس کا سمجھنا جو ہے وہ قدرے مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب پہلا اس میں واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ اب یہاں میر سے مراد میر تقی میر ہیں، اور مرزا سے مراد مرزا رفیع الدین سودا۔
یہ الگ بات ہے کہ مرزا غالب بھی تھے، لیکن مرزا غالب بہت بعد کے زمانے کے تھے، تقریباً ان کے 50 سے 100 سال کے فاصلے سے، تو ایک نسل تقریباً گزر گئی تھی۔ اچھا، اب ان دونوں شاعروں کے بارے میں یہ تھا کہ موازنہ کیا جاتا رہا کہ کون زیادہ اچھا ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں اگر میں کرکٹ کی مثال دوں تو بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا موازنہ کیا جاتا ہے، اگر میں مرثیے کی مثال دوں تو مرزا دبیر اور میر انیس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، وہ بھی میر اور مرزا تھے۔ تو اسی طرح غزل میں میر تقی میر اور مرزا رفیع الدین سودا کا جو ہے وہ موازنہ اکثر کیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے اچھا کون تھا، اور یہ وہ بحثیں ہیں جو کہ کبھی ختم نہیں ہوئیں۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ۔ اب آہ اور واہ کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، اب وہ بھی سن لیں کہ عموماً جب شعر کی داد دی جاتی ہے، کوئی خوبصورت شعر ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو عموماً اس کے لیے ہم واہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور غزل کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں درد ہوتا ہے، سوز ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جو کہ نظر آتی ہے، اور تکلیف جب ہوتی ہے تو اس کے لیے اردو میں آہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا سودا کا جو کلام تھا وہ واہ تھا، وہ خوبصورت شعر تھا، لیکن جو میر تقی میر کا کلام تھا وہ جب ہم نے پڑھا اور سنا، اور جب ہم پڑھتے سنتے ہیں تو اس میں درد جو ہے وہ کھل کے عیاں ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شعر بہت خوبصورت ہے اور ایک میں درد بہت زیادہ ہے، جو کہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ تو بھی سخن شناس تھا، درد آشنا نہ تھا، تو نے بھی شعر سن کے فقط واہ واہ کی۔ تو خواجہ باسط نے میر تقی میر کا شعر سنایا پہلے، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ٹک کہتے ہیں ذرا سا، کہ ابھی ہلکا سا سویا ہے اور رو رہا تھا، یعنی تکلیف کی کیفیت ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو اور آہستہ بولو، یہی نہ ہو تمہارے شور کی وجہ سے پھر جاگ جائے، کہ یہ شدید تکلیف میں تھا۔ اور پھر مرزا کا شعر پڑھا، مرزا رفیع الدین سودا کا، جو اسی موضوع پر، اسی مضمون پر تھا۔ سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، بالیں سرہانے کو ہی کہتے ہیں۔ خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، خدام خادم خدمت کرنے والے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آنکھ لگی ہے، ابھی سوئے ہیں۔ تو دونوں جو اشعار ہیں ان دونوں کے مضامین ایک ہی ہیں، بس بتانے کا طریقہ، بیان کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، وہ مرزا کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ اب اس بات کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ بات کا مطلب یہ نکلے گا کہ مرزا رفیع الدین سودا نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ شعر میر کا ہے، میر تقی میر کا ہے، مگر جو یہ داد خواہی ہے، جو یہ انصاف کہہ لیں یا عدل ہے، یہ ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ ددا سے مراد دایا یا ماں، اور ماں کا کیا ہوتا ہے کہ ماں ہمیشہ اپنے بچے کی سائیڈ لے گی، اپنے بیٹے کی طرف دار رہے گی۔ تو کہنے کا مقصد کیا تھا مرزا رفیع سودا کے؟ وہ یہ تھا کہ مجھے شعر سن کے لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ شعر میر تقی میر کا ہے، لیکن
خواجہ باسط جو ہیں وہ اس وقت جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے اس طرح لگتا ہے کہ وہ میر تقی میر کی دایا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس قصے میں. دوسرا قصہ ہے، ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. سودا سے مراد مرزا رفیع الدین سودا. لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے. ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی. اس نے غزل پڑھی. مطلع تھا. مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں. یہ لفظ دیکھ لیں، یہ بار بار آئے گا. اور مطلع کیا تھا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بہت خوبصورت شعر ہے یہ، کہ دل جو ہے، دل میں جو آبلے تھے وہ سینے کے اوپر جو داغ تھا اس کی وجہ سے جل اٹھے. دل میں زخم تھے، زخم سینے کی وجہ سے آیا. اور کیسے آیا؟ کہ گھر میں پڑی چیز کی وجہ سے ہی گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہی گھر کو آگ لگ گئی، اپنوں نے ہی لوٹ لیا. تو اس شعر کو، یعنی اپنی کرب کو، اپنی تکلیف کو، وہ بچہ جو تھا شریف زادہ یعنی کمسن بچہ، وہ اس نے اس خوبصورتی کے ساتھ مضمون بیان کیا. گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے. گرمی کلام اس سے مراد کہ شعر کی خوبصورتی. کلام شعر کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غزل، نظم، شاعری وغیرہ. اور گرمی سے مراد اس میں موجود تاثیر، اثر. تو درد دکھ بہت ہے اس شعر میں، پڑھ کے احساس ہوتا ہے، اور خوبصورتی بھی بہت ہے. تو اتنی خوبصورتی پر مرزا رفیع الدین سودا جو تھے وہ چونک پڑے. پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ یعنی یہ شعر، پہلا شعر کس نے پڑھا، کس نے سنایا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے، یعنی یہ بچہ ہے. پہلے لوگ تعظیماً، عزت کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، برخودار اور میاں، صاحب، صاحبزادہ. ٹھیک ہے، آج کل اس طرح سے الفاظ کم ہی استعمال ہوتے ہیں. تو پہلے لوگ دوسروں کو عزت بہت زیادہ دیتے تھے. تو لوگوں نے یہ کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے کہ جناب یہ بچہ ہے، اس نے یہ شعر پڑھا ہے. سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا. یعنی اس بچے کو کہا بار بار پڑھو، ارشاد مکرر. تو اس بچے نے کئی مرتبہ جو ہے وہ شعر پڑھا. اور سننے کے بعد مرزا سودا نے کہا کہ میاں لڑکے، اب میاں جو ہے لفظ یہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر خواتین اپنے شوہروں کو میاں کہتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں جو ہے وہ عزت کا صیغہ ہے. یہ لفظ عزت سے مخاطب کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. اب یہ وہ جملہ ہے جو کہ مرزا رفیع سودا نے کہا تھا اس لڑکے کے بارے میں. اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اب اگر پرتیں کھولیں، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہم سیدھی سادی بات کرتے ہیں. پہلے جو ہوتی تھی بات وہ کئی پردوں میں رکھ کے کی جاتی تھی. جیسے کہ ہم نے مرزا غالب کے ہاں بھی پڑھا، انہوں نے براہ راست عام نہیں مانگے تھے، بلکہ یہ کہا تھا کہ کیا میرے کسی باپ دادا کا نام بھی لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کپڑے مجھے دے دو اور میرے اچھے کپڑے لے لو، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ مجھے دے دیں، اور گھر اب باہر ٹھنڈ ہے، گھر کس طرح جائیں گے، تو اس کے لیے آپ میرا چوغا لے لیں. تو اس طرح بات اشاروں کنایوں میں ہوتی تھی. اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یعنی مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جتنے اچھے تم شاعر ہو تمہیں بہت جلدی نظر لگ جائے گی اور تم جلدی مر جاؤ گے. کیونکہ ہمارے ہاں ایک رویہ تھا کہ اور ایک عام تصور ہے
کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو بڑی جلدی نظر لگتی ہے، اور جس چیز کو نظر لگ جاتی ہے ایک مرتبہ تو وہ اس کے بعد خراب ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے مرزا سودا کے۔ خدا کی قدرت، انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کالی زبان ہونا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو مرزا سودا نے جو کہا تھا کہ جوان ہوتے نظر نہیں آ رہے، نظر لگ جائے گی، اور نظر لگ گئی، مر گیا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جو شعر اس نے پڑھا تھا، مطلب پڑھا تھا، اس میں کیا تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور وہ لڑکا خود بھی آگ لگ کر جل کر مر گیا۔ اگلے واقعے کی طرف آئیں تو ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ اب یہ دونوں بھی شاعر حضرات ہیں۔ انشاءاللہ خان انشا شاعر تھے، جرت قلندر بخش جرت ان کا پورا نام تھا۔ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ کون؟ جرت جو تھے وہ سوچ رہے تھے، اور انشاءاللہ خان انشا باہر سے تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ مطلع سے مراد پہلا شعر غزل کا، یعنی ایک مصرع، ایک لائن ذہن میں آئی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ ایک اور لائن لگ جائے، ایک اور مصرع لگ جائے، تاکہ یہ ایک مکمل شعر بن جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انشاءاللہ خان انشا نے پوچھا کہ اچھا کیا مصرع ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، یعنی مصرع تو بڑا کمال کا ہے، خوبصورت ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا۔ جب تک میرے ذہن میں دوسرا مصرع نہیں آئے گا، ایک مکمل شعر نہیں بنے گا، تب تک میں نہیں سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ اور شاعروں کے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو مصرع بتا دیا، دوسرے نے جو ہے وہ چھین کر اپنی غزل لکھ دی اس پہ۔ تو سید انشا نے بہت اصرار کیا، بہت ضد کی کہ نہیں مجھے پہلا مصرع بتاؤ کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ پھر آخرکار جرت نے پڑھ دیا، مصرع سنا دیا۔ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی، یعنی یہ جو بال ہیں اس پہ شب دیجور، لمبی کالی رات، شب کہتے ہیں رات کو، دیجور لمبی کالی سیاہ، سوجھی سوجھنا، خیال آنا، یعنی مجھے یہ خیال آیا یا میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو زلف ہے اس شب دیجور کی طرح، یعنی لمبی کالی رات کی طرح ہے۔ پھبتی کا یہاں ہم جو معنی لیں گے وہ ہوگا مثال، کی طرح، کے جیسے، یعنی میں نے جب اس خاتون کی یا اس محبوب کی، ضروری نہیں ہے خاتون ہو، محبوب کی زلفیں دیکھیں، کیونکہ پرانے زمانے میں مرد حضرات بھی لمبے بال ہی رکھتے تھے، تو اس کی زلفیں دیکھیں، اس کے لمبے بال دیکھے، تو مجھے اس طرح لگا کہ کوئی کالی اندھیری رات ہے۔ اب رات کا اور بالوں کا کالا ہونا یہ بھی ایک خوبصورتی ہے، اور لمبا ہونا یہ بھی خوبصورتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں، لمبے کالے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ مصرع سنائے، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی، سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، یعنی اندھا ہے یہ شاعر اور اس کو خیال آیا ہے، سوجھنا، میں نے پہلے بتایا تھا خیال پیدا ہونا، کہ اس کو خیال آیا ہے کہ میں اندھیرے میں بڑی دور چلا جاؤں، بہت دور چلا جاؤں۔ اب انہوں نے ایک شعر سنایا، ایک مصرع سنایا، معذرت چاہتا ہوں شعر کہہ دیا میں نے، مصرع سنایا، اور سید انشا نے کہا کہ یہ خیال جو ہے یہ جیسے اس کے ذہن میں آیا ہے تو بالکل ایسا لگ رہا ہے
کہ کوئی اندھا ہے اور اس کو ایک دم بڑی دور جانے کا خیال آ گیا، وہ بھی رات کے اندھیرے میں، کہ جب کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا. یعنی کسی ایسے شخص کو نعمت مل گئی ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ جو اس کی بالکل قدر اور حفاظت نہیں کر سکتا. جیسے وہ کہتے ہیں نا، اللہ گنجے کو ناخن نہ دے. خیر اس کا تو ایک الگ معنی ہوتا ہے. بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے، اس قسم کے محاورے استعمال کیے جاتے ہیں، ضرب الامثال. تو یہاں پہ جو بات انہوں نے کہنے کی کوشش کی وہ یہی تھی. اب یہ سننا تھا کہ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے. ٹٹولنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنا، کہ وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے اور یہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پیچھے کہ تم نے مجھے اندھا کہہ دیا. تو خیر یہ ہم نے آج کے 3 واقعات پڑھے. اب اپنا جو سبق ہے اس کو اگلے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ لیکچر سننے کا. فی امان اللہ.